وہ کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو اس جنگ میں برتری حاصل تھی. کتنے مسلمان ملکوں نے جو ہیں وہ جو جہاز اڑ رہے تھے اسرائیل کے ان کو انٹرسیپٹ کر کے زمین پہ گرا دیا تھا. وہ جنگ بند کرواتا ہے، اسرائیل کی مسلسل فضائی حملوں کو رکواتا ہے جو کوئی اور ملک نہیں کر پایا. کون سی پروڈکٹ کا ہم نے یعنی بائیکاٹ کیا؟ کہاں اسرائیل کو تمام ممالک نے رک کے کہا کہ جناب سیدھے ہو جاؤ ورنہ بس باز آ جاؤ، انف از انف. دنیا کا طاقتور ترین ملک کا صدر جو ہے وہ ہماری پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کی تعریف کیے چلے جا رہا ہے. ہم اس کے بارے میں اپولوجیٹک کیوں محسوس کریں کہ کیا امریکی صدر اور پاکستان کے وزیر اعظم کی ایک بائی لیٹرل میٹنگ بھی ہوگی؟ اس میں کیا ان کے فیورٹ فیلڈ مارشل بھی موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار. ناظرین، کل بورڈ آف پیس کی میٹنگ کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اسپیچ کی جو میں نے بھی سنی، آپ لوگوں نے بھی یقیناً سنی ہوگی، جس میں نے کافی دیر تک تو شہباز شریف صاحب اور عاصم منیر کی تعریف بھی کی. ساتھ ساتھ وہ بار بار یہ بات بھی بتاتے رہے کہ انہیں کتنی جنگیں پچھلے ایک سال میں رکوائی ہوئی ہیں، جن میں اوبویسلی پاکستان انڈیا کی جنگ بھی شامل تھی. بات یہ ہے کہ بورڈ آف پیس کے بعد آخر وہ جو غزہ پلان ہے وہ امپلیمنٹ ہو پائے گا یا نہیں. بات یہ ہے کہ ایک ایڈ تو جمع کی گئی ہے، کچھ ممالک بھی اس میں شامل ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اناؤنس بھی کیا ہے تقریباً $10 بلین کے قریب. لیکن کیا اس ہیومینیٹیرین ایڈ کو صحیح طرح استعمال کیا جائے گا یا نہیں، اس بارے میں نصرت صاحب سے ہم بات کریں گے. بورڈ آف پیس کے بارے میں اسپیسیفکلی کہ آخر پاکستان کا اس میں شامل ہونا کتنا صحیح تھا، کتنا غلط تھا. اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے خود یہ بات کی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بارے میں بھی کہ یو آر اے مین آف پیس. پاک امریکہ تعلقات فی الحال تو لگ رہا ہے کہ بہت اچھے ہیں، لیکن آخر سچویشن جا کس طرف رہی ہے، آج ہم اس پروگرام میں یہ ڈسکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نصرت صاحب کا اس بارے میں کیا کہنا ہے. السلام علیکم نصرت صاحب. سر سنی ہوگی سر آپ نے بھی وہ اسپیچ جس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کچھ زیادہ ہی تعریف کر رہے ہیں ہمارے لیڈرز کی. بٹ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال ہمارے ہاں تو الٹ ہے کہ بھائی دیکھیے ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے. میں موجودہ حکومت کا کوئی اتنا گرویدہ نہیں ہوں، لیکن امریکی صدر جس کا ایک ایک لفظ جو ہے لوگ بلینز لگا دیتے ہیں بابا لابنگ کے لیے کہ کوئی اچھا فکرہ سننے کے لیے، ٹھیک ہے جی. اب وہ اگر ریپیٹڈلی جو ہے آپ کا نام لے کر، آپ مجھے بتائیں پاکستان کی ہسٹری میں کتنے وزیر اعظم رہے ہیں کتنے، اور امریکہ کے کتنے صدور جو تھے وہ ان کا نام لے کر جو ہے مسلسل تذکرہ کرتے ہیں. سر یہ اسی لیے تھوڑی عجیب بات لگتی ہے اور ہو بھی بہت دفعہ گئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کچھ زیادہ ہی تعریف کرتے ہیں. اب ہم کیا کہیں گے یار نہ کیا کرو تعریف، تم یہ کہ فور گاڈ سیک، یہ کہاں ہوتا ہے کہ اگر ایک دنیا کا طاقتور ترین ملک کا صدر جو ہے وہ ہماری پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کی تعریف کیے چلے جا رہا ہے تو ہم اس کے بارے میں اپولوجیٹک کیوں محسوس کریں؟ نہیں، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں سر وہ ہمیں تو فخر محسوس کرنا چاہیے. یعنی کہ اتنا زیادہ جو ہے آپ اپنا پرسیپشن بلڈنگ کے لیے دنیا بھر میں آج کل لوگ اپنی پروجیکشن کے لیے، اپنا نیریٹو سیل کرنے کے لیے کیا کیا فلمیں بنائی جاتی ہیں، اتنے پیسے لگائے جاتے ہیں. ہیئر از اے پرسن، امریکہ کا صدر ہے، اور وہ جہاں کھڑا ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ جی ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ جنگ انڈیا اور پاکستان میں نہیں، وہ میں نے رکوانے والی بات نہیں ہے بیوی، وہ اس نے اپنی شیخی مار لی. لیکن وہ یہ ساتھ کہہ رہا ہے کہ یہ ایٹمی جنگ بھی ہو سکتی تھی. چلیں جی شاباش، زبردست ٹرمپ. لیکن ساتھ ہی وہ جو ریپیٹڈلی کہہ رہا ہے، اب کل اس نے 11 جہازوں کی بات، وہ کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو اس جنگ میں برتری حاصل تھی. سر آبویسلی انڈیا سے تو وہ برداشت نہیں ہو سکتا. بھائی آپ 150 فلمیں بنا لیں، لیکن ہوگا وہی سر جو سچ ہے. ارے نہیں بی بات یہ ہے کہ ایک امریکی صدر کا کہنا
جس کے پاس پورا جو ہے وہ اپنا سیٹلائٹ سسٹم ہے، انفارمیشن ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، جب وہ یہ کہتا ہے کہ جی پاکستان ہیڈ این ایج، تو اس سے بڑی آپ کی جو ہے وہ یعنی پبلسٹی اور کیا ہے، فار گاڈ سیک. تو ہم لوگ مقصد یہ کہ عجیب سے لوگ ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی گالیاں دے تو ہم خوش، مطلب ٹرمپ اٹھ کے کہ وہ یہ تو ہارے ہوئے تھے، تو بیچاروں کی میں نے تو ان کو بچایا بڑی مشکلوں سے بھارت کے عذاب سے. ہم یہ چاہنا یعنی سننا چاہتے ہیں. آئی مین آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. میں واقعتاً اپنی قوم کے بارے میں پریشان ہوتا ہوں. کیا ہماری ڈیتھ وش ہے؟ ڈو وی وانٹ کہ ہی شوڈ اسٹینڈ اپ اینڈ سے کہ ان کا تو بہت برا حال ہے، یہ پاکستان تو تباہ و برباد ہونے والا تھا، پھر میں نے اپنا انفلوئنس استعمال کیا. وہ تو الٹ بات کر رہا ہے، اور ہم اس کو کہیں کہ یار یہ کیوں کر رہا ہے یہ، اور آپ کہتے ہیں جی او جی بس یہ ذرا کو تو زیادہ ہی ہو گیا جی، شرمندگی ہوتی ہے. کیوں بھائی اتنی تعریف ہوگی تو اچھا. اب وہ اگر تعریف کیے چلے جا رہا ہے تو نیچرلی اس کے کوئی آبجیکٹیوز بھی ہوں گے. مختصر ترین الفاظ میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ تو نہیں کہہ رہا نا کہ خدا نخواستہ وہ جو جھگڑا ہوا تھا انڈیا اور پاکستان کی جنگ، اس میں پاکستان کا تو بہت برا حال تھا، پھر میں نے مداخلت کی اور بڑی مشکل سے بچایا. تو ہی از ڈرمنگ کہ یو ور ون اپ کائنڈ آف ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ انڈیا آپ کے مقابلے میں کتنا بڑا ملک ہے اور کتنا یہ سب کچھ ٹھیک ہے نا جی. اب چلیں مان لیتے ہیں کہ اس کی یہ تعریف کرنے کا مقصد جو ہے وہ انڈیا کو یعنی یہ کہ ایک ڈیفینسو کارنر میں ڈالنا ہوگا، اس کو چڑھانا ہوگا، ایک لیوریج بنا کے ان سے کچھ حاصل وصول کرنا ہوگا. فائن، چاہے وہ اپنے مقصد کے لیے کر رہا ہے، لیکن دنیا کو تو یہ بتا رہا ہے نا، آپ کی مشہوری کر رہا ہے، آپ کی ایج، آپ کی ملٹری ایج مان رہا ہے. جیسے ہمارے لیے تو ہمارے کتنے وزیر اعظم ہوئے ہیں، کتنے وزرائے اعظم کے نام امریکی صدر نے جو ہے وہ اتنی بار تواتر سے لے کر جو یہ کہا ہے کہ جی یہ بہت اچھے بڑے زبردست لوگ ہیں. کتنے ہمارے آرمی چیفز کے نام اس طرح لیے گئے ہیں. ایکسیپٹ یہ کہ جب وہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہوتی تھی تو ظاہر ہے کہ ضیاء الحق افغانستان میں بہت ایکٹیو تھے. مشرف صاحب کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ ہی از مائی ٹائٹ بڈی بش، ایک دو مرتبہ کہہ دیا. تو ان دس کیس تو ایک دو مرتبہ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو تقریباً اپنی ہر انٹرنیشنل اپیئرنس پہ یہ کہتے ہیں. اور سر بورڈ آف پیس میں بھی یہ بات کی بھی بھائی وائی فیل سو نیگیٹو. اچھا اب وہ نیگیٹو ہم یہ چاہتے ہیں، پتہ نہیں کیوں ہماری کوئی ڈیتھ وش ہے. سر ہماری ڈی این اے میں شاید بس گئی ہے یہ نیگیٹیوٹی. یہ ایسی قنوطیت، ایسی مایوسی، اور اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کہ جو مین ایشوز ہیں وہ چلے جاتے ہیں. وہ دوسری طرف میری بہت سنجیدہ لوگوں سے جو موجودہ بندوبست حکومت سے سخت ناراض ہیں، وہ مجھے گزشتہ کم از کم 2 یا 3 ہفتوں سے جب بھی ملتے تھے کہتے تھے نصرت صاحب بس آپ ذرا انتظار کریں، یہ بورڈ آف پیس کا اجلاس ہونا ہے، وہاں اسرائیلی پرائم منسٹر بیٹھا ہوگا نیتن یاہو، ہمارے وزیر اعظم جائیں گے، اور آپ کو پتہ ہے جس طرح ٹرمپ ہے وہ ان دونوں کے ہاتھ ملوا دے گا، اور اس کے بعد بس اس حکومت کا زوال شروع ہو جائے گا. یہ سر آپ کو کہا ہے لوگوں نے؟ اور بہت سارے لوگوں نے جو بہت پڑھے لکھے لوگ تھے. میں نے ان کو روکا، میں نے کہا یار 1 منٹ ٹھہریں، آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ پہلے بھی ایک ہاتھ میں لایا گیا تھا. جنرل مشرف جو ہیں وہ پاکستان کے صدر تھے. ہمارے برادر ملک ترکی نے پاکستان کے وزیر خارجہ خورشید قصوری صاحب کا اسرائیل کے وزیر خارجہ کی استنبول میں ملاقات کروائی تھی، اور وہاں ان کے ہاتھ ملے تھے. تو کتنے لوگ باہر آئے تھے، اور حکومت کا زوال کتنی تیزی سے ہوا تھا. بالکل بھی نہیں ہوا تھا. ایسی ہم 2 نمبری کرتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ 3 سال سے اکتوبر میں حماس نے ایکشن کیا، اس وقت سے لے کر اب تک 70,000 تو اسرائیل آفیشلی تسلیم کرتا ہے، جبکہ بہت ساری ان آفیشیل این جی اوز کا، جن میں کئی کرسچن
اور چند جوئش فلاحی تنظیمیں بھی شامل ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ کم از کم 1,00,000 افراد خصوصاً بچے اور خواتین اور بزرگ جو ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ، چونکہ بچے اگر فرض کرو کہ گھر میں 2 یا 3 خدا نخواستہ وہ ملبے تلے آ گئے تو ان کی گنتی نہیں ہوتی، وہ گھر کے بڑے افراد. سوال اٹھتا ہے کہ اگر اتنی ہی ماشاءاللہ نفرت ہے اور ہم میں خیرت ہے تو ان 3 سالوں میں کس نے رکوایا ہے اسرائیل کو؟ بات تو صحیح ہے سر. کون سی مسلم کنٹری نے یہاں پہ آپ نے جو ہے اسٹیپ لیا؟ اپنے ہی شہر کو بند کیا نا، یہ ریڈ زون کے قریب. سر پروڈکٹس کا ایک آدھ بائیکاٹ کر لیا. مرتبہ کو کراچی ہے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر کون لیا سی پروڈکٹ سوشل کا میڈیا پہ. نہیں بی بس بی کون بائیکاٹ. سی پروڈکٹ کا بائیکاٹ مجھے بتاؤ نا جو یہاں پہ بہت بکتی تھی اور آج کل نایاب ہے. ان 3 سالوں میں جو غزہ کا واقعہ ہو رہا تھا، 2 نمبری فراڈ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں ہم. یس سر آئی ایگری. لیٹس بی آنیسٹ. کون سی پروڈکٹ کا ہم نے یعنی بائیکاٹ کیا؟ کہاں اسرائیل کو تمام ممالک نے رک کے کہا کہ جناب سیدھے ہو جاؤ ورنہ بس باز آ جاؤ، انف از انف. لیکن اب اس کانٹیکسٹ کے اندر اگر کسی نے چاہے اپنے مفاد کے لیے صحیح، اپنے لانگ ٹرم انٹرسٹ کے لیے صحیح، اگر کسی نے جنگ بندی کروائی ہے تو وہ تو ٹرمپ نہیں کروائی ہے نا. میں کیا کروں؟ یہ الگ بات ہے کہ اس جنگ بندی کے باوجود جب سے یہ ہوئی ہے 500 سے 600 جو ہے، کیونکہ اسرائیل تو وہ تو اپنی غنڈہ گردی تو بدستور جاری رکھے ہوئے. اب یہاں پر ایک بندہ جو ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ جنگ بند کرواتا ہے. سر اس ریالٹی کو وہ تو ڈینائی غزہ نہیں کیا جا پر سکتا. اسرائیل کی مسلسل فضائی حملوں کو رکواتا ہے، جو کوئی اور ملک نہیں کر پایا، کوئی اور انٹرنیشنل لیڈر نہیں کر پایا، کوئی اور بین الاقوامی تنظیم نہیں کر پائی، جو اقوام متحدہ نہیں کر پائی. تو سر وہ تو لے گا کریڈٹ اس بات تو کا. آپ پھر اس کو یہ کہیں کہ نہیں ہم آپ کے بورڈ آف پیس کو نہیں مانتے، جنگلوں میں جائیں. سر آئی تھنک یہ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. سو یو ہیو ٹو انگیج ود ہم. Yeah. اب وہ ایک پرپوزل دے رہا ہے موصوف، اور اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ اس طرح جنگ بند ہو جائے، حماس جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈسارم کر لے. اور اچھا اس میں یہ تھا کہ جی یہ جناب ہم تو ایک مرتبہ پھر پہلے جیسے افغانستان کے لیے یوز ہوئے تھے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ہم دوبارہ امریکہ کی غلامی میں اپنی فوج کو بھیج رہے ہیں. تو کل تو باقاعدہ لسٹ آ گئی نا کون کون سے ملک بھیج رہے ہیں، اس میں پاکستان کا نام نام تو شامل نہیں تھا. یس سر. ہماری پوزیشن بہت کلیئر ہے سر ہم نہیں کہ دے ہی نہیں سکتے. نہیں ہم وی آر ریڈی، لیکن ہم سے اگر یہ توقع آپ نے رکھنی ہے کہ ہم حماس کو ڈس آرم کریں گے تو نو تھینک یو ویری مچ. سر پاکستان کی پوزیشن یہ ہے نا، یہ ہے کہ کل وہاں سے خطاب کرتے ہوئے کیٹیگوریکلی جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے پاکستان کی جو ریپیٹیڈ ایک جو ہماری کنسسٹنٹ پوزیشن پہلے دن سے ہے کہ جی ہم فلسطینیوں کی آزاد خود مختار ایک ریاست چاہتے ہیں، اور جس کا کیپٹل جو ہے وہ بیت المقدس ہو، یروشلم ہو. یس یہ کہا ہے نا وہی اسی اجلاس میں. تو اب وہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے، if you are not on table you are on the menu. پھر آپ یعنی اس ڈش میں شامل ہوتے ہیں جو اس میز میں کھائی گئی. تو آپ انگیج کر رہے ہیں، اور ٹھیک ہے جی آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور دیکھیں اور کون سا اس نے تو نہ صرف یہ کہ جنگ رکوائی، پھر اس نے جو نیکسٹ جو پلان بنایا ہوا ہے اس کے لیے اس نے $17 بلین بھی 7 بلین لوگوں سے اکٹھے کر لیے، 10 ارب ڈالر اپنی طرف سے ڈال رہا ہے. 10 ارب تو ہم یہ کہیں کہ جی نہیں یہ ہمیں اچھا بھائی کوئی اور کر لو پھر. تو مقصد یہ ہے کہ اصولی طور پر اس کے بارے میں جو اعتراضات ہیں وہ یہ ہے کہ جی آپ نے بورڈ آف پیس، لیکن وہاں پر فلسطین کا بھی کوئی نمائندہ ہوتا نا، یعنی پیلسٹینین اتھارٹی محمود عباس، ان کو آپ نے ریڈنڈنٹ کر دیا.
ٹھیک ہے نا. اب اس طرح ہو رہا ہے کہ غزہ کو جیسے نان فلسطینین جو ہیں وہ آ کر جو ہے وہ ایک تو اس کے لیے نئے رول سیٹ کریں گے. بہتر ہوتا کہ آپ نے، کیونکہ ابھی جو ٹیکنوکریٹس کی جو ایڈمنسٹریشن بنی ہے یہ اس کو اپروو کیا ہے حماس نے. ایک تو ہم حماس سے بھی بڑے مامے بن گئے ہیں نا، یعنی فلسطینیوں کے. حماس نے یہ جو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہے انہوں نے اس کی اپروول دی ہے. ان کا اب صرف ایک ہے قضیہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ہتھیار نہیں پھینکیں گے. ٹھیک ہے نا بات. اور ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے. اب میں یہ ہے کہ میرا اپنا خیال ہے کہ اس نے جو اتنی تعریف کی ہے ابھی بھی وہ یہ چاہے گا کہ پاکستان جو ہے، مجھے شبہ ہے کہ وہ کمٹ کرے ٹروپس. اس کو اگر وہ واقعی اس میں سنجیدہ ہوا تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ بائی دا ٹائم وی گو آن ایئر، یہ یعنی کہ یہ ہمارا اپلوڈ ہو جائے اور وہ تو دیکھنا ہوگا کہ کیا بائی لیٹرل ایک 1-on-1 میٹنگ ہوتی ہے پرائم منسٹر اور امریکی صدر کی، اور اگر اس ملاقات میں امریکی صدر جن کو بار بار اپنے فیوریٹ فیلڈ مارشل کہتے رہتے ہیں اگر وہ بھی موجود ہوئے تو دین وی کین سیفلی پریزیوم، ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ اس میٹنگ کا جو بنیادی ہوگا یعنی کہ مقصد وہ یہ ہوگا کہ ہم بڑی سیریس اب نیگوسیشنز کریں گے کہ صاحب ہم ٹروپس کو وٹ کرنے کو تیار ہیں، لیکن ABCDEF اگر تو آپ یہ باتیں مانتے ہیں اور پبلکلی آپ انہیں ڈکلیئر کر رہے ہیں تو یس وی آر ولنگ ٹو، ادروائز وی آر ناٹ. ادروائز یو ناٹ. ٹھیک ہے. تو باقی ہمارے پاس اس کے علاوہ اور چوائس کیا ہے؟ سر یس، ایز پاکستان ہمارے پاس تو چوائس بھی نہیں ہے اس طرح. تو اچھا اگر آپ انکار کر دیتے، جی انکار کر دیں، ضرور کر دیں. آپ کو بھی دوسری قسط چاہیے $1 بلین کی IMF سے کہ نہیں چاہیے؟ آف کورس سر، تو یہ بات بھی سب کو پتہ ہے کہ یہی جو ہے. مقصد یہ کہ وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں پلے نہیں تیلا دے کر دی میلا میلا. پہلے اپنے گریبانوں میں تو جھانکو. خالی بیٹھ کے بس یہ کہ یوں میز رکھی ہوئی ہے اور بیٹھ کے اس پہ پاؤں رکھ کے کریں اللہ جی یہ کیا ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے اور یہ چلے گئے ہیں اس کے بلائے پیس میں. سر بس باتوں کی حد تک ہے نا. ظلم کو رکوایا بھی، کم از کم جنگ تو بند کروائی. جو مستقل روز جو اپنا کتنے مسلمان ملکوں نے جو ہیں وہ جو جہاز اڑ رہے تھے اسرائیل کے ان کو انٹرسیپٹ کر کے زمین پہ گرا دیا تھا. پہلے وارننگ دی اسرائیل کو کہ اگر اب تمہارا جہاز گیا فلسطینی کسی کو مارنے سے غزہ کا رخ تو کر کے دیکھو. ٹیل می ون کنٹری. سو پلیز بات یہ ہے کہ ایک اس میں جو چیزیں سوچنے کی ہیں کہ کیا نمبر 1 یہ ہم غزہ کی پٹی میں آباد فلسطینیوں کو یہی میسج تو نہیں ہو رہا کہ جی آپ ایک کوئی بین الاقوامی ایک گروپ بن گیا قبضہ گیروں کا جنہوں نے آپ کی پٹی پر امن بحال کر کے تو وہاں پہ وہ ریویریا اور یہ وہ نئی بستی آباد کرنا شروع ہو گیا جس میں آپ کی تشخیص، آپ کا تشخص جو ہے چلا جائے گا. نمبر 1. نمبر 2، کیا آہستہ آہستہ اگر یہ بورڈ آف پیس اپنا غزہ پلان جو ہے اس کو سکسیسفلی امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو بعض ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ کہیں گے جی اقوام متحدہ کی اب کیا ضرورت ہے. اگر ویسا بھی ہو جائے تو میں تو اگر سینیکلی مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا کہ یار ویسے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. 1948 سے پاکستان کا ایک دیرینہ مسئلہ چل رہا ہے نا کشمیر، تو اقوام متحدہ تو اسے حل نہیں کروا پائی اپنی قراردادوں کے باوجود. ایسا ہی ہے سر. تو فرض کریں کہ اگر واقعی فی الوقت بورڈ آف پیس اس طرف جاتا ہے تو اس میں بھی ایز اے پاکستانی آئی وڈ رادر ویٹ اینڈ واچ انسٹیڈ آف سیئنگ کہ نہیں ہمیں پہلے یہ کرو. تو مطلب کہ جن چیزوں پر ہمیں توجہ دینی چاہیے ایک تو یہ کہ جی
فلسطینی سینٹیمنٹ کیا ہے، وہ کیسے لے گا اس کو، ہم اس کو کریکٹلی گیج کریں. سیکنڈلی کیا یہ واقعی اقوام متحدہ کے الٹرنیٹیو ادارہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے ٹرمپ، اور اگر بنا رہا ہے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے اس کے بارے میں ہم نگاہ رکھیں. اور یہ بھی ہم اسی صورت میں کر سکتے ہیں اگر ہم اس کے ساتھ انگیج رہیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا نا وہ گیم کیا لگا رہا ہے. سر ابھی تو آئی تھنک ابھی تو نہیں اندازہ لگا سکتے سر، ابھی تو اٹس ٹو ارلی. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، لیکن جب تک آپ اس کے ساتھ انگیج ہی نہیں کریں تو گے، آپ کو کیسے پتا آپ اس پروسیس کا حصہ ہی نہیں ہوں گے، تو یو وڈ ناٹ بی ہیونگ اینی آئیڈیا کہ ویئر تھنگس آر ہیڈنگ ٹو. توجہ ادھر دینی ہوتی ہے. وہ ایک اور لو جی ہڈیاں ساڑیاں تعریفاں کر کے بڑی شرم والی گل ہے. وہ بھائی امریکی صدر تمہاری تعریف کر رہا ہے یار. دیٹس ناٹ اے اسمال تھنگ سر، اور خاص طور پہ ٹرمپ صاحب جیسے آئی ایم انسان. سوری، کوئی یعنی کہ ہیڈ پر اللہ کا یونین کونسل چیئرمین تو نہیں کر رہا ہے نا، جو پاکستانی بھی ہوتا ہے. وہ ایک دوسری بات بھی تو کر سکتا تھا. تو یو شوڈ رادر فیل گڈ کہ امریکی صدر جو ہے وہ آپ کی ایج مان رہا ہے کہ آپ انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ بالکل آپ تو تیار تھے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہیل ود اٹ، وی آر ولنگ ٹو گو نیوکلیئر وار، فائن، زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اینڈ دین یو ہیڈ این ایج، اور آپ نے اس کے کہنے پر جنگ روکی، گھبرا کے نہیں بند کی، اس کے کہنے پہ روکی. تو اینڈ آف اس کورس کے بعد ایج تھی پاکستان کے پاس. موو آن. یہ کہنا کہ جی پاکستان کے عوام تو انتظار کر رہے تھے کہ جیسے ہی ہاتھ ملائیں شہباز شریف ادھر اور نیتنیاہو سے، تو بھائی جس طرح اس وقت آ گئے تھے جب خورشید قصوری صاحب نے ہاتھ ملایا تھا اسرائیلی وزیر خارجہ سے، میں نے تو نہیں دیکھے کہ وہ لوگ باہر آتے ہوئے ایسے باتیں کرنے کو. سر بس وہی بات ہے نا کہ بات ہی ہو سکتی ہے صرف، وی جسٹ ٹاک دا ٹاک، وی ڈونٹ واک دا واک. ایک مسلم ملک کا نام بتاؤ جس نے اس پہ جس اسٹینڈ نے لیا کہ فلسطینیوں کی دربدری کے حوالے سے کروڑ ادا کیا ہو. ایک وہ بیچارہ یاسر عرفات بالآخر وہ تیونس میں اس کو پھینک دیا گیا تھا، اکراس اٹلانٹک، جارڈن سے نکالا گیا، جارڈن کے بعد بیچارہ وہ اور تمہارے لبنان، وہاں پہ صابرہ اور شتیلا کیمپس. اب کیا ہسٹری میں جانا، ہم نے تو اپنے 6ٹھی 7ویں جماعت سے دیکھ رہے ہیں جو بیچاروں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں. اور فیض احمد فیض صاحب کی وجہ سے مجھے بہت تفصیلات اس کے بارے میں علم ہے. تو جتنا میرا دل دکھتا ہے فلسطینیوں کے لیے، اور بدقسمتی کی بات ہے ہم کرتے کراتے کچھ نہیں، وہی جالب والی بات ہے، علاج غم نہیں کرتے، فقط تقریر کرتے ہیں. سر وہی بات ہے جو ہم اس پروگرام میں بھی بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ صرف یہ باتوں کی حد تک ہے. لفاظی جو ہے گفتار کے غازی جو ہے وہ دیٹ از ناٹ، آئی ایم سوری. بٹ سر آل ان آل ابھی بورڈ آف پیس کی مزید جیسے جیسے سچویشن کھلے گی، چیزیں پتہ چلیں گی، تب آئی تھنک ابھی سب سے مزید امپورٹنٹ بتا بات سکتے یہ ہیں. ہے کہ میں صرف یہ دیکھنا چاہوں گا کہ آئی ول بی کینلی واچنگ، کیونکہ ابھی تک میرے پاس کوئی کنفرم خبر نہیں ہے کہ کیا امریکی صدر اور پاکستان کے وزیر اعظم کی ایک بائی لیٹرل میٹنگ بھی ہوگی، اور اگر وہ میٹنگ ہوگی تو اس میں کیا ان کے فیوریٹ فیلڈ مارشل بھی موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اگر وہ میٹنگ ہوتی ہے تو دین اٹ ول بی اس کی بڑی اہمیت ہو جائے گی، جس کو کہ اپنے طور پر پھر ایک زیر بحث لانا پڑے گا آفٹر گیٹنگ واٹ ایور ڈیٹیلس وی کوڈ گیٹ. نیکسٹ سر ابھی تو آئی تھنک نہیں ہم بتا سکتے، بٹ ایونچولی جیسے اف اٹ ہیپنس تو پتہ چل جائے گا. بٹ سر وی ول کنٹینیو دس نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر. بٹ لیٹس سی کہ اب بورڈ آف پیس کے بارے میں بھی اور کیا کیا خبریں آ جاتی ہیں آنے والے دنوں میں. ناظرین بات ہوئی ہے کہ اس پروگرام میں بھی بہت دفعہ یہ بات ہوئی ہے کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈ. صرف باتیں کرنا کافی نہیں ہوتا، کچھ عمل بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان سمیت کوئی بھی ملک ایسا نہیں تھا جو فلسطین کے ایشو پر بات کر سکے، اور اب ہم یہاں کھڑے ہیں. لیکن دیکھتے ہیں بورڈ آف پیس اب آ گیا ہے تو اس کے بعد آگے کیا مزید ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں، لیکن یہ تو ہمیں اگلے ہفتے تک ہی پتہ چلے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.